السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آپ تمام حضرات کا اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں لے چلتے ہیں کتابوں کی اس دلچسپ دنیا میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ 100-125 سال پہلے مصنفین، مؤلفین، حکماء اور اطباء کس طریقے سے اپنی محنتوں کو کتابوں میں جمع کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک یہ کتاب ہمارے سامنے اس وقت حاضر ہے، موجود ہے، جس کا نام ہے مرج البحرین، معروف بھی یادگار آصفیہ۔ یہ حکیم ڈاکٹر سید عبدالحمید صاحب بھوپال کے مشہور نامور طبیب گزرے ہیں۔ یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ کتاب 1925 میں لکھی گئی اور 1931 میں اس کتاب کو شائع کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، حصے اول مرج البحرین، معروف بھی یادگار آصفیہ، باہتمام خواجہ صدیق حسین، مطبع آگرہ کے اندر یہ کتاب چھپی ہے۔ ظاہر ہے جس وقت یہ کتاب لکھی گئی اس وقت بھوپال میں جو آخری خاتون فرما رواں نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ، جو نواب حمید اللہ خان کی والدہ تھی، بڑی علم دوست، علم پرور اور بہت اچھی خاتون گزری ہیں، یہ ان کی طرف کتاب نظر کی گئی ہے، انتساب کیا گیا ہے۔ نظر یہ کتاب بحضور ہز ہائننس جناب نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ، رئیس دلاور اعظم اعلیٰ طبقہ سلطنت ہند، فرما روائے ریاست بھوپال، دام اقبالها و حشمتها، بیادگار جناب نواب آصف جہاں بیگم صاحبہ مرحومہ نظر کی گئی، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ اس کے بعد یہاں جو ہے اس کی فہرست شروع ہو جاتی ہے اور فہرست میں تمام جتنی بیماریاں ہیں فن یونانی، طب یونانی میں ان کا تمام کا علاج جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ مضمون علاج کے متعلق ضروری ہدایتیں، فوائد متفرقہ، ادویہ کے استعمال کی احتیاط، معدلات و مضادات ناقصات، دواؤں کی مقدار، پھر اس کے بعد عصابہ، سرسام، عطاش، معاشرہ، یہ سب بیماریوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ فالج، استرخاء و فالج، لقوہ، استرخاء اسفل بدن، تشنج، تمدد، رعشہ، سب چیزیں۔ امراض چشم بیان کیے، آنکھوں کی بیماری، امراض گوش، کان کی بیماری، امراض دہن و زبان و لب، زبان، ناک کان گلے کی بیماری، امراض حلق، اطریفلات، حبوب، خمیرہ جات، یعنی دواؤں میں بھی آپ کو حبوب لینا ہے، گولیاں لینا ہے، معجون لینا ہے یا صفوف لینا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ یہاں جو ہے ان کی دستخط بھی موجود ہے، مجھ سے پہلے یہ کتاب جن کے پاس تھی ان کے پاس سے یہ کتاب میرے پاس پہنچی ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مؤلف کی دستخط بھی ہے۔ خدا در انتظار حمد مانس، محمد چشم در راہ سنانس، محمد استمی خواہم خدایا است حب مصطفیٰ را۔ اما بعد، خاکسار سید عبدالحمید ابن حافظ سید محمد سورتی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حافظ سید محمد سورتی بھی ایک بہت نامور عالم دین گزرے ہیں، یہ ان کے صاحبزادے تھے اور انہوں نے اس کتاب کے متعلق تمام چیزوں کو ذکر کیا۔ اچھا، یہ فارغ التحصیل بھی بھوپال کے تھے۔ بھوپال میں اس زمانے میں ایک طبیہ کالج ہوا کرتا تھا جس کا نام آصفیہ طبیہ تھا، مدرسہ آصفیہ طبیہ تھا۔ تو مدرسہ آصفیہ طبیہ جو ہے وہاں سے بڑے بڑے لوگ پڑھ کے گئے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں حکیم عبدالمجید خان دہلی میں بہت مشہور تھے۔ مجیدی خاندان کے ایک بہت مشہور چشم و چراغ آپ کو حکیم اجمل خان نظر آتے ہیں۔ یہاں انہوں نے اپنا مقدمہ پورا کیا ہے، لکھا ہے الہی جب تلک ہو نام حکمت کا، رہے جب تک یہ فیض عام حکمت کا، اطباء کا جہاں میں تانشاں ہو، دوا جب تک اثر بخشے جہاں ہو، جراحت کا ملے جب تک کہ مرہم، بھرے جراحوں کا مجروح تھا دم۔ یعنی جب تک جو ہے دواؤں سے کام چلتا ہو تو
سرجری نہیں کرنا چاہیے۔ حیات خضر و سلطان جہاں ہو، الہی کامگار و کامراں ہو، رہے اولاد سب ان کی سلامت، بسط اقبال و قدر و جاہ و حشتم۔ صفحہ نمبر 1 سے علاج کے متعلق ضروری ہدایتوں کا ذکر کیا ہے، اور فوائد متفرقہ کے طور پر انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں ذکر کی ہیں۔ کتاب 105 سال گزر چکے ہیں اس کو چھپے کو، لیکن کتاب کی تازگی، کتاب کی جو ہے روحانیت بالکل اسی طریقے سے باقی ہے۔ شقیقہ و عصابہ، شقیقہ آدھے سیسی کے درد، آدھے سر کے درد کو کہتے ہیں، اور عصابہ ایک درد ہے جو ابرو میں پیدا ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے شروع ہو کر دوپہر تک بڑھتا ہے اور غروب آفتاب بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا دوائیں استعمال کرنا چاہیے وہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سرسام کے منتخب نسخے، معاشرہ کے منتخب نسخے، تو تمام بیماریاں جو اس زمانے میں بھی موجود ہیں وہ تمام بیماریوں کے جو ہے نسخے۔ نسیان، بھول جانے کے، بہت سارے لوگ ہیں بھول جاتے ہیں باتیں۔ مال خولیہ، مال خولیہ جو ہے جانتے ہیں آپ سب، مال خولیہ کی مشہور اور مستعملہ دوائیں، مال خولیہ کی قسمیں، مال خولیہ کا علاج شربت کے تھرو۔ پرانے حکیم تھے، پرانے اطباء تھے، ان کی ساری زندگیاں طب اور حکمت میں ہو جاتی تھی، اس کے بعد اپنی، اگر وہ واقعی میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے تو اپنی عمر کے آخری مراحل میں وہ اس طریقے سے کتابیں لکھ دیتے تھے، استرخاء و فالج و لقوا، جس کو آج کے زمانے میں پیرالائسس کہا جاتا ہے، اس کی تدابیر کا ذکر کیا ہے۔ فالج اور لقوا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کی تقسیم کا ذکر کیا ہے۔ یعنی لقوا کلونجی پیس کر شہد میں ملا کر کھلانا اور سرکے میں پیس کر ناک میں ٹپکانا بہت مفید ہے۔ استرخاء اور فالج اور لقوا کے منتخب نسخے۔ منہ جب آدمی کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ رہو مچھلی کی داڑھیں آدمی کی سی ہوتی ہیں، ان کو باریک پیس کر حفاظت سے رکھیں، ضرورت کے وقت تھوڑے سے پانی میں ملا کر کاغذ پر لگائیں، تلا کریں، معوف جانب چپکائیں اور آئینے میں چہرہ دیکھتے رہیں، جس وقت منہ سیدھا ہو جائے فوراً دور کر دیں۔ حب یعنی گولی کیسا بنانا ہے، اس کی کیا تراکیب ہے، پوری کتاب میں ذکر کی ہے۔ راشا، بہت سارے راشے کی بیماری لوگوں کو ہوتی ہے، یعنی عضو کا کانپنا، یہ اکثر ہاتھ اور گردن میں واقع ہوتا ہے، اگر بائیں جانب ہو تو مشکل سے علاج پذیر ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں عارض ہو تو لا علاج ہے۔ راشا کا علاج، اس کے منتخب نسخے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اختلاج یعنی کسی عضو کا پھڑکنا، یہ مرض ریاح غلیظ بخاری کے سبب پیدا ہو جاتا ہے، جو اکثر مادہ بارد سے حاصل ہوتے ہیں اور مادہ حار سے بہت کم ہوتے ہیں۔ نزلہ و زکام اس وقت کا سب سے بڑا مرض ہے، نوجوانوں میں ہو رہا ہے نزلہ و زکام، بال ان کے سفید ہو جاتے ہیں، اس کا جو ہے مکمل علاج ہے۔ نسخہ جات معمول مطب، ان کے اپنے حکیم عبدالحمید صاحب کے مطب میں کیا معمولات تھے اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ دوا ہے، حریرہ ہے، لطوخ ہے، حب نزلہ ہے، ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ نزلے اور زکام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ ذکر کیے۔ دیکھیے، امراض چشم، آنکھوں کی بیماریاں، رمد، یہ بھی بیماری ہے، آنکھ کی مشہور بیماری ہے۔ رمد کے منتخب نسخے،
تو لوگ کس طریقے سے محنت کرتے تھے۔ زفرہ یعنی ناخنہ، یہ اکثر آنکھ کے بڑے کوے کی طرف پیدا ہوتا ہے۔ طرفہ، سبل، سب بیماریوں کے نام ہیں۔ بیاض، یہ ایک سفیدی ہے جو آنکھ کی سیاہی پر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر رقیق ہو تو غمام اور رابر کہلاتی ہے اور ہندی میں جالا کہتے ہیں، اور اگر غلیظ ہو تو بیاض مطلق اور گل چشم کے نام سے مشہور ہوتی ہے، اس کو ہندی میں پھلی کہتے ہیں۔ جہر، حقۃ العین، سب بیماریوں کے نسخے ہیں۔ یہاں انہوں نے لکھ رکھا ہے کچھ۔ کہل نزول الماء، حکیم محمود خان صاحب مرحوم جو چکنی دوا کے نام سے مشہور ہے۔ صابن، نیلا طوطا، رال سفید۔ صابن کو چاقو سے باریک تراش کر اور بھوکا رہنے سے بھی بینائی کو، صفحہ نمبر 160، جب بیچ کے صفحات غائب ہے، 166 167۔ ضعف بصر کے منتخب نسخے، لوگوں کی آنکھ میں نمبرات بڑھ جاتے ہیں، اس کے بارے میں نسخے ذکر کیے۔ کحل الجواہر، نزول الماء کے منتخب نسخے انہوں نے ذکر کیے۔ ضعف بصر، سلاخ یعنی پلک کے کناروں کا موٹا ہونا اور سرخ ہو جانا، اس کو ہندی میں بامنی کہتے ہیں۔ یہ مرض اکثر رمد کے بعد عارض ہوتا ہے، اور جب پرانا ہو جاتا ہے تو پلک متقرح ہو جاتی ہے اور اس کے بال کھل جاتے ہیں۔ شعیرہ، غرب، امراض گوش، کان کے جتنے مرض ہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے درد گوش کے منسکب، بواسیر العطف، عطاس، چھینکیں بہت آنا، قلع کے منتخب نسخے۔ بطلان ذوق، یعنی یہ بطلان ذوق وہ بیماری ہے جو کورونا میں لوگوں کو ہوتی تھی۔ اس مرض میں جس ذوق باطل ہو جاتا ہے اور کسی چیز کا مزہ محسوس نہیں ہوتا، اور کبھی حص لمس بھی زائل ہو جاتی ہے، اور گرمیوں اور سردی سے زبان منفعل نہیں ہوتی۔ یہ مرض زبان کے عصب میں مادہ رطب کے نفوذ کرنے سے حادث ہوتا ہے۔ یہ ہوا تھا کورونا میں بطلان ذوق۔ فساد ذوق، ذائقے کا بدل جانا۔ حرقت لسان، یعنی زبان کی سوزش، زبان سوج جانا۔ ضفدع لسان، ورم لب، تشقق و جفاف لب، ہونٹوں کا پھٹنا ہے۔ امراض دندان و لثہ، دانتوں کے مرض۔ وجع الاسنان، دانتوں کا درد ہونا۔ علاج درد دنداں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حصہ اول جو ہے اس کے اندر تقریباً صرف چہرے کے متعلق جو ہے وہ تمام چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ورم اللحات، تعلق ذلوب حلق، انطباق المری، ورم المری، روح المری۔ کتاب دیکھ سکتے ہیں آپ، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی محنت سے، اور ان کی اصطلاحات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے نسخے نہیں تھے، بلکہ یہ مشہور اطباء اور حکماء جو تھے انہوں نے محنت شاقہ کے بعد اور صدیوں کی محنت کے بعد ان چیزوں کو جمع کیا تھا، جو سینہ بہ سینہ اس طریقے سے ان تک منتقل ہوئی۔ تو فن یونانی طب میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو تحقیق اور تدقیق کر کے اور تجربہ کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے کوئی شخص لے آئے۔ حصے اول یونانی تمام شد۔ تو مرج البحرین یہ کتاب جو ہے سید عبدالحمید صاحب نے اس کا حصہ اول جو ہے وہ لکھا ہے، اور
انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب تکمیل الطب کا، جس کا شائقین کو ایک مدت سے انتظار تھا، شبانہ روز کی محنت سے مدون ہو کر بھی فضلی تعالیٰ اب شائع ہو گئی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ عام شائقین کو ضرور اب مسیح الملک حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب دہلوی اور جناب حکیم سید نور الحسن صاحب مرحوم سابق افسر الاطباء ریاست بھوپال، اور جناب ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب مرحوم سابق اسٹیٹ سرجن بھوپال، اور جناب ڈاکٹر شیر داراب جی صاحب پارسی ڈاکٹر ضیاء ریلوے نے اس کو ملاحظہ فرما کر عمدہ الفاظ میں اپنی قیمتی رائے تحریر فرمائی ہے، اور جناب ہز ہائننس نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ مرحومہ GCSI GCIEVGBE رئیسہ بھوپال نے عذرائے قدردانی بنظر رفاع عام کے اس کے طبع کا کل صرفہ خزانہ عامرہ اور ریاست سے مرحمت فرما کر اس کی اشاعت میں بے انتہا سہولت فرما دی۔ اس وجہ سے ہر ایک حصے کی قیمت 2 روپیہ علاوہ محصول ڈاک رکھی ہے تاکہ ہر شخص بآسانی اس کو خرید سکے۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتاب اتنی بہترین تھی کہ گورنمنٹ آف بھوپال کی طرف سے نواب سلطان جہاں بیگم نے اس کتاب کو شائع کیا تھا۔ اس کے 2 حصے اور ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیوز میں ہم مرج البحرین کا حصہ 2 کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔